اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبت امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیات کریمہ۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وایای فاتقون۔ بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپ جو نعمتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں اور بھول چکے ہو انہیں یاد کرو، اور وہ عہد جو تم نے اللہ سے کیا ہے اور اللہ نے تم سے کیا ہے اس عہد کو وفا کرو، ادا کرو، اس کے مطابق عمل کرو، اور رغبت فقط اللہ کی اختیار کرو اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے مرغوب نہ ہو۔ اور جو کچھ میں نے نازل کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کریم کی صورت میں اور آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اس پر ایمان لے ہو، اس پر اطمینان کرو اور اس پر اعتماد کرو اور اپنی زندگی کا منشور اسے قرار دو، اور پہلے کافر اول کافر مت بنو، کیونکہ جو چیز تمہارے سامنے پیش کی جا رہی ہے تمہارے لیے اجنبی نہیں ہے، مشرکین کے لیے یہ اجنبی چیز ہے، چونکہ ان کی نسلوں میں آسمانی کتاب، آسمانی دین اور اللہ کی طرف سے نبی کی پہچان و تعارف نہیں تھا۔ انہوں نے سنا ہوا ضرور تھا کہ بعض اقوام میں اور بعض خطوں میں انبیاء آئے ہیں، آسمانی کتابیں ہیں، یہود و نصارہ کا ذکر سنا ہوا تھا، لیکن خود ان کے اندر یہ تبلیغ نہیں ہوئی تھی، نہ دین یہود کی و نہ دین نصارہ کی، اور وہ بت پرست تھے۔ ان کے لیے قرآن بھی ایک اجنبی چیز تھی، غیر مانوس، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور پیغام بھی۔ اور انہوں نے فوراً جو رد عمل دکھایا وہ بھی اسی بنیاد پر تھا کہ ان کے لیے مانوس نہیں تھی نبوت و رسالت اور آسمانی کتاب، لیکن بنی اسرائیل خصوصاً یہود یہ آشنا تھے آسمانی کتاب سے اور سلسلہ نبوت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے، اس لیے ان کا انکار زیادہ بڑا انکار سمجھا جاتا ہے مشرکین کے انکار کی نسبت، اس لیے انہیں نہ ہی کی گئی ہے کہ اول کافر نہ بنو، بڑے کافر نہ بنو، چونکہ ان کا کفر زیادہ اہمیت والا ہے بجائے ان کے جنہوں نے یہ پیغام سنا ہی نہیں ہے۔ اور یہ ہمیشہ کے لیے ضابطہ ہے کہ دو طبقات جن میں سے ایک کو پہلے مانوس کیا گیا ہو، اس کی ذہنی آمادگی ہو اور اس کے باوجود وہ انکار کر دے، اور دوسرے وہ لوگ جو ذہنی آمادگی نہیں رکھتے، دونوں زمانے کے لحاظ سے بیک وقت انکار کریں، یا حتیٰ جو لوگ آمادگی نہیں رکھتے وہ اگر پہلے انکار کریں اور دوسرے لوگ بعد میں، تو جنہوں نے بعد میں زمانہ متأخر میں انکار کیا ہے اول کافر یہی سمجھے جائیں گے، یعنی کفر کے درجے کے لحاظ سے ان کا کفر دوسروں کے کفر سے بڑھ کر ہے۔
مثلاً اس کی مثال ہم دیکھیں کہ اگر آج کے زمانے میں ہم اہل علم کو دیکھیں، تعلیم یافتہ طبقہ اور غیر تعلیم یافتہ طبقہ، اور ان دونوں کے سامنے دین رکھیں ہم، غیر تعلیم یافتہ طبقہ اگر دین سے دور ہے اور ممکن ہے وہ قدیم سے ایسے ہوں، پہلے سے ہی دین سے دور ہوں، تعلیم یافتہ طبقہ بھی دین سے دور ہے اور یہ ممکن ہے زمانے کے لحاظ سے بعد میں دین سے دور ہوئے ہوں، تو یہاں جب درجہ بندی کی جائے گی تو تعلیم یافتہ طبقے کا انکار یہ زیادہ اہمیت والا ہے، چونکہ یہ پڑھے لکھے ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، باشعور ہیں، اور ان کا انکار کرنا زیادہ سخت و زیادہ سنگین سمجھا جائے گا بجائے عامت الناس کے۔ اسی طرح اگر ایک بدعملی عوام میں ہو اور وہی بدعملی علماء میں بھی ہو، تو عوام میں اگرچہ زمانے کے لحاظ سے پہلے یہ بدعملی شروع ہوئی ہے اور علماء میں بعد میں بدعملی آئی ہے، لیکن جب درجہ بندی کی جائے گی تو بدعملی و بے عملی کا درجہ علماء کا یہ زیادہ سخت شمار کیا جائے گا یا زیادہ اہمیت والا گردانا جائے گا۔ یہ اولیت ولا تکونوا اول کافر بے، یہ زمانے کے لحاظ سے نہیں ہے اولیت، بلکہ درجے کے لحاظ سے ہے۔ اول کافر کسی وقت بھی انسان بن سکتا ہے، جیسا کہ کسی نسل کے افراد اول مسلم بن سکتے ہیں، درجے کے لحاظ سے دوسرے مسلمانوں سے بڑھ کر اور برتر مسلم بن سکتے ہیں، یا اسی طرح اول مجاہد وہ نہیں ہے جس نے سب سے پہلے راہ خدا میں جہاد کیا ہے، اول مجاہد وہ ہے جس نے بر وقت جہاد کیا ہے اور دوسروں سے بڑھ کر جہاد کیا ہے، اور ہمہ پہلو جس نے جہاد کیا ہے وہ دراصل اول مجاہد وہ سمجھا جائے گا۔ اور چونکہ بنی اسرائیل میں یہ قباحتیں موجود تھیں، نعمتیں اللہ کی فراموش کر چکے تھے جو اللہ نے انہیں دی تھیں، وعدے بھول چکے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، رہبت رکھتے تھے لیکن اللہ کی نہیں بلکہ غیر اللہ کی رہبت میں گرفتار تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انہیں دعوت دین دی تو انہوں نے انکار کیا، اس لیے انہیں نہی کی گئی کہ اول کافر نہ بنو اس دعوت کا انکار کر کے۔ اور ایک بڑی قباحت اور جو بنی اسرائیل میں تھی جو ان کی اس مذکورہ بے دینی کا سبب بنی، یعنی نعمتیں بھول چکے تھے، عہد بھول چکے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات بائیں کے مصدق تھیں ان کے ادیان کے لیے، ان کی تعلیمات کی تصدیق کرنے والی تھیں، پھر بھی انکار کیا۔ اس کی ایک بڑی وجہ قرآن کریم نے یہ ذکر فرمائی ہے، وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِی ثَمَنًا قَلِیلًا، میری آیات کو مت بیچو قلیل ثمن کے بدلے میں۔ یہ بڑی خرابی تھی ان کے اندر کہ دین فروش بن چکے تھے اور آیات الہی کو، دین الہی کو انہوں نے کم قیمت پر بیچ دیا۔ اس بیچنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی بازار تھا، مارکیٹ تھی، منڈی تھی اور اس میں یہ لوگ دینی کتابیں یا دینی باتیں لے کے بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ گاہک کے طور پر ان سے دینی چیزیں خریدتے تھے، اور اس کو نہیں کہہ رہا قرآن لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، بلکہ مراد اس سے یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا دین، اللہ کے احکامات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں اور آیات لوگوں سے چھپاتے تھے اور اس کے بدلے میں لوگوں سے معاوضہ لیتے تھے یا ان میں تحریف کرتے تھے، ان کو الٹ پھیر کر جس طرح سے اللہ نے انہیں بیان فرمایا ہے اس طرح سے نہیں، بلکہ لوگوں کے نفع میں، لوگوں کے مزاج کے مطابق بنا کر انہیں پیش کرتے تھے، اور اس طرح مادی فوائد حاصل کرتے تھے اس کے نتیجے میں۔ اور وہ چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں
عطا کی تھیں کہ انہیں تبلیغ کریں، انہیں چھپاتے تھے وہ احکام جو خدا نے ابلاغ کے لیے، تبلیغ کے لیے بتائے تھے، اور فرائض انہیں بیان نہیں کرتے تھے، اور یہ سب اس لیے کرتے تھے کہ اس کے بدلے میں وہ مادی، مالی، ظاہری، دنیاوی فائدے حاصل کرتے تھے۔ لا تشترو، یہ پہلے بھی مادہ گزرا ہے یہ لفظ سورہ مبارکہ بقرہ میں سابقہ آیات میں، اور وہاں اس کی وضاحت کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر سورہ بقرہ کی آیت 16 میں فرمایا ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ اس منافق طبقہ کے بارے میں ہے جو بظاہر دین کا اظہار کرتے ہیں لیکن حقیقت میں ایمان نہیں رکھتے، اور دوغلے لوگ جو شیاطین کے ساتھ بھی انس رکھتے ہیں تعلق، اور مومنین کو بھی دھوکہ دینے کے لیے مومنوں کی مجالس محافل میں بھی شریک ہوتے ہیں۔ ان کے لیے اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ضلالت و گمراہی خریدتے ہیں ہدایت کے بدلے میں، ہدایت چھوڑ کر۔ اشترا عربی میں شرا، شاراجہ، شین رے یہ اردو نام جو حروف کے اس کے مطابق اس مادہ سے بنا ہے، اصل اس کی شارایہ ہے، اور زیادہ تر اس کا استعمال لین دین میں ہی استعمال ہوتا ہے، جہاں پر انسان کوئی چیز خریدتا ہے یا بیچتا ہے۔ بیچنے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اور خریدنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور خرید و فروخت میں آج فرق پڑ گیا ہے کہ خرید و فروخت دو عمل ہیں۔ ممکن ہے انسان کوئی چیز خرید رہا ہو لیکن بیچ نہ رہا ہو، اور ممکن ہے بعض اوقات انسان کوئی چیز بیچ رہا ہو لیکن خرید نہ رہا ہو۔ یہ آج کل موجودہ تجارت یا موجودہ لین دین میں یہ کیفیت بنی ہے۔ پہلے ایسے نہیں تھا۔ سابقہ لین دین میں اگر خریداری تھی، کوئی فرد اگر کچھ خرید رہا ہے تو جو خرید رہا ہے وہ بیچ بھی رہا ہے، اور جو بیچ رہا ہے وہ خرید بھی رہا ہے، یعنی بیک وقت فروخت کرنے والا فروشندہ یہ خریدار بھی ہوتا تھا اور فروشندہ بھی ہوتا تھا، اور اسی طرح جو خریدار ہوتا تھا وہ فروشندہ بھی ہوتا تھا، بیچنے والا بھی ہوتا تھا۔ اور یہ اس وجہ سے تھا کہ پہلے زمانوں میں اشیاء کے بدلے میں اشیاء تبادلہ ہوتی تھیں، یعنی کوئی شخص اگر جاتا ہے بازار میں تو کوئی شے، جنس، ضرورت کی شے، مثلا غلہ بیچتا تھا، اور اس کے بدلے میں کوئی ضرورت کی شے، ممکن ہے اوزار، آلات، یا کوئی اور اپنے گھریلو ضرورت کی یا اپنے پیشے کے لحاظ سے ضرورت کی چیز اسے لے لیتا تھا، یعنی ایک چیز دیتا تھا اور ایک چیز لیتا تھا۔ اس لیے خریدار بھی تھا اور فروشندہ بھی تھا۔ جو چیز دے رہا ہے اس کے لحاظ سے یہ فروشندہ ہے، اور اس سے جو چیز وصول کر رہا ہے اس کے لحاظ سے یہ خریدار کہلاتا تھا۔ اور ان دونوں کاموں کو اشترا کہتے ہیں یا شرا۔ شرا بیچنے اور خریدنے دونوں کو کہتے ہیں۔ اصل معنی بیچنا و خریدنا نہیں ہے، اصل معنی شرا کا، شرایہ کا، کوئی چیز اپنے اختیار اور اپنے قبضے سے نکال دینے کو کہتے ہیں۔ انسان کے پاس کوئی چیز ہو، اس کا اختیار و قبضہ انسان کے پاس ہو، اور انسان نے یہ قبضہ چھوڑ دیا ہے، یہ اختیار اس نے اپنا اٹھا لیا ہے، اور دستبردار ہو کے اس کو اپنے اختیار سے نکال کے کسی اور کے حوالے کر دیا ہے، اختیار کسی اور کو سپرد کر دیا ہے۔ یہ شرع کا عمل تھا۔
بے شک بیچ میں خرید و فروخت نہ ہو، کسی بھی ذریعے سے انسان نے اپنا اختیار ایک شے کا چھوڑ دیا ہے، اور جو اختیار اس کو حاصل تھا اپنے اختیار سے نکال کر کسی اور کے سپرد چیز کر دی ہے کہ اب اس کا اختیار اس کے بعد ہو جائے گا، اور اس کے جواب میں جو چیز اس نے چھوڑی ہے اختیار کی اپنا نکالا ہے، اس کے بدلے میں اس نے کسی دوسری چیز کا اختیار لے لیا ہے، اپنے قبضے سے اپنے اختیار سے ایک چیز چھوڑ کر اور دوسری چیز کو اس کی جگہ اپنے اختیار میں لے لینا، یہ شرع کہلاتا ہے کہ بنیادی معنی شرع کے اندر اختیار میں لینا کسی چیز کا، اختیار چھوڑنے کے بعد ایک چیز کا اختیار انسان چھوڑ دے اور ایک چیز کا اختیار انسان لے لے، اپنے اختیار میں لے لے، اس کو عربی میں شرع کہتے ہیں۔ لہٰذا مادی معنوی دونوں امور میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی دونوں امور کے بارے میں استعمال ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین سے ان کے نفوس کو لے لیا ہے، یعنی اختیار اللہ نے لے لیا۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسہم، نفوس مومنین کا اختیار اللہ نے لے لیا ہے، اور جواباً کیا ہے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اور اس کے بدلے میں جنت مومنین کے اختیار میں اللہ نے قرار دی ہے، اور یہ اختیار چھوڑنا اور اختیار لینا یہ شرع ہے، کوئی معنوی چیز ہو یا مادی چیز ہو۔ تجارت میں چونکہ یہی کام ہوتا ہے، اور انسان ایک چیز دیتا ہے اور دوسری چیز لیتا ہے، اور خصوصاً جو قدیم طریقہ تجارت کا تھا کہ مبادلہ اشیاء تھا، ایک شے کے بدلے میں شے انسان لیتا تھا، اس لیے اس عمل کو بھی شرع اور اشترا کہا گیا ہے، چونکہ دونوں کام ہر آدمی کر رہا تھا، جو کچھ دے رہا ہے اس کے بدلے میں کچھ لے بھی رہا ہے۔ ہر چند بعد میں اصطلاح اس بات پر قائم ہو گئی ہے کہ بیچنے والا یا بیچنے کے عمل کو بیع کہتے ہیں اور خریدنے کو شرع کہتے ہیں۔ یہ علوم کی اصطلاح ہے، علوم نے یہ فرق ڈال دیا ہے کہ بیع بیچنا ہے اور شرع خریدنا ہے۔ بائع بیچنے والا اور مشتری خریدنے والے کو کہتے ہیں، لیکن لغتاً ایسے نہیں ہے، لغتاً بیچنے والا مشتری کہلاتا ہے، خریدنے والا بھی مشتری کہلاتا ہے، اور بیع بھی اس کو اسی بنیاد پر کہتے ہیں کہ وہاں پر انسان کسی کے اختیار میں اپنی چیز قرار دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرع کو بیان فرمایا ہے، چونکہ اسی پر انسان کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو ضرورت ہوتی ہیں، لیکن وہ انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی، کسی اور کے اختیار میں ہیں، اور اس کے بجائے ہمارے اختیار میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو لوگوں کی ضرورت کی چیزیں ہیں۔ لہٰذا ہم اگر اپنی ضرورت کی چیزیں لوگوں سے لیں تو اس کے بدلے میں ہم اپنی کچھ چیزیں لوگوں کو دے دیتے ہیں، اور یہ عمل ہی انسانی سماج اور معاشرے کے اندر ایک بنیاد ہے۔ چونکہ سب انسان اپنی ساری ضرورتیں خود مہیا نہیں کر سکتے، حتماً ان کو تبادلہ کرنا ہوگا۔ جو ان کے پاس ہیں یہ دوسروں کی ضروریات ہیں، اور جو دوسروں کے پاس ہیں وہ ان کی ضروریات ہیں۔ اس وجہ سے یہ سماجی تبادلہ ایک طبیعی چیز ہے، اس کا حصہ ہے یہ۔ اس میں کون سی چیزیں انسان تبادلہ کرے، یہ بھی قرآن کریم نے لکھ دیا ہے، کہ بتا دیا ہے کس چیز کو دے کے اس کے بدلے میں کچھ لے سکتے ہیں آپ۔ البتہ دلالت کے لحاظ سے، معنی کے لحاظ سے شرع میں کوئی قید نہیں ہے کسی شے کی کہ اس شے کا تبادلہ شرع کے زمرے میں آتا ہے اور فلاں چیز کا نہیں آتا، بلکہ لغت کے لحاظ سے معنی مطلق ہے۔ آپ کوئی مادی چیز، معنوی چیز، کوئی امر معنوی اس کو کسی دوسرے کے لیے انجام دے، وہ جواباً آپ کے لیے کوئی معنوی سہولت فراہم کرے، تو یہ شرع ہی کے زمرے میں آتا ہے۔ مثلاً
ایک شخص عالم ہے، وہ کسی دوسرے کو تعلیم دیتا ہے، پڑھا دیتا ہے، علم دیتا ہے اس کو، اور اس کے بدلے میں وہ آدمی ایک معنوی چیز اس کو دے دیتا ہے، دعا دیتا ہے اس کو مثلاً، یا کوئی اور معنوی عمل اس کے لیے، یا اپنا تجربہ اس کو بتا دیتا ہے، یا اپنا کوئی اور خاص فارمولہ ہے اس کے پاس، وہ اس کو بتا دیتا ہے۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا ہے، ایک چیز جو اس کی ضرورت کی تھی اس نے دوسرے کو دے دی، اور اپنی ضرورت کی چیز اس سے وصول کر لی اس نے۔ ثمن بھی عربی لفظ ہے، اور ثمن قیمت کو کہتے ہیں۔ البتہ عربی قیمت بھی عربی لفظ ہے، ثمن بھی عربی لفظ ہے، اور قیمت اس اصطلاح قیمت کی اردو میں اور معنی میں رائج ہو گئی ہے، اور عربی میں اس کی بنیاد اور ہے۔ ہر چند ایک تلازم ہے ان دونوں کے اندر۔ قیمت قیام سے ہے، قیمت قوامہ، مادہ قوامہ سے، جس سے قائم، مقیم، مستقیم، لفظ مستقیم بنا ہے۔ قیامت جس سے ہے، قیمت، قیامت، قیام، اقامہ، یہ ایک مادہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، اور اس کا بنیادی معنی ہوتا ہے قیام اور استواری۔ قیمت یعنی وہ چیز جو کسی دوسری چیز کی استواری کا سبب ہے، اس کے قیام کا سبب ہے، سہارا ہے اس کا، وہ اس کی قیمت کہلاتی ہے۔ ثمن معاوضہ ہے، بدلے میں جو چیز لی جاتی ہے، یا جس کے لیے انسان جس بدلے کے لیے کوئی چیز دیتا ہے یا عمل انجام دیتا ہے تاکہ اس کو یہ بدلہ دیا جائے، یہ معاوضہ، اس کو ثمن کہتے ہیں۔ ہرچند خود ثمن میں اہل لغت میں یہ الجھن موجود ہے کہ سومن یا ثمن یا سامن جو عدد کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی میں، 8 کے لیے، اس میں اور ثمن جو قیمت کے معنی میں ہے، اس میں آپس میں کوئی ربط ہے یا نہیں۔ خوب جتنے ائمہ لغت ہیں، اتنے اقوال ہیں ان کے مابین، بعض کے نزدیک اس کا کوئی تعلق ہے اور بعض کے نزدیک نہ، وہ الگ لفظ ہے، یہ الگ لفظ ہے، دونوں میں کوئی اشتراک نہیں ہے۔ اور بعض کے مطابق وہ لفظ جو سمن 8ویں عدد کے لیے استعمال ہوتا ہے، ثمانیہ، یہ سرے سے عربی لفظ نہیں ہے، یہ عبری زبان سے لیا گیا ہے، اور تلفظ دونوں کا، شکل دونوں کی ایک جیسی ہو گئی ہے، ورنہ حقیقتاً یہ عربی لفظ نہیں ہے۔ لیکن ممکن ہے ہو ان کا آپس میں تعلق ہو، ربط ہو استعمالات کے اندر۔ ثمانیہ عدد معنی عدد، 8واں عدد، 7ویں کے بعد و 9ویں سے پہلے، اور جس کو معاوضہ کہتے ہیں، ان دونوں میں آپس میں بعید نہیں ہے کہ ربط ہو موجود۔ لیکن ابھی ہم یہاں جب چونکہ قرآن نے وہ اصطلاح بھی استعمال کی ہے ثمانیہ کی، اور جب وہاں پہنچیں گے تو وہاں ذکر کریں گے کہ آیا ان میں رابط ہے یا نہیں۔ لیکن ثمن جس کو اردو میں ہم قیمت کہتے ہیں، کہ عربی میں قیمت کا اور معنی ہے، اردو میں قیمت کا اور معنی ہے۔ عربی میں جس کو ثمن کہتے ہیں اس کو ہم اردو میں قیمت کہتے ہیں، یعنی وہ معاوضہ، وہ صلہ، وہ بدلہ جو کسی شے کے بدلے میں طلب کیا جاتا ہے یا وصول کیا جاتا ہے، یا اسی کی نیت سے عمل انجام دیا جاتا ہے، اس بدلے کو ثمن کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں یہ روش رواج پا چکی تھی کہ وہ طماع لوگ تھے، شدید طمع تھی ان کے اندر، اور وہ بغیر کسی معاوضے کے بدلے کے کوئی کام انجام نہیں دیتے تھے۔ معمولات بھی، ہر چیز میں طمع تھی ان کو، کہ اگر کوئی کام جو عموماً لوگ ایک دوسرے کے لیے بلا معاوضہ کام کرتے ہیں، اخلاقی طور پر کسی نیت خیر سے کرتے ہیں، یا کسی بھی محرک کے تحت انسان دوسروں کے لیے اجر و ثواب کو نیت میں رکھ کر، اللہ کی رضا کو نیت میں رکھ کر
خدمت خالق کو نظر میں رکھ کر انسان کام کرتے ہیں، ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے لیے یہ امور کوئی حیثیت نہیں رکھتے، اجر ملے گا، ثواب ملے گا، اللہ کی رضا حاصل ہوگی، یا خدمت خالق سے سکون قلبی ملے گا، اس طرح کی باتوں کو یہ لا یعنی سمجھتے ہیں، اور وہ قائل ہیں کہ جو بھی ہمارے پاس ہے یا جو بھی ہم کریں اس کا ہمیں مادی معاوضہ و بدلہ ملے تو ہم کوئی کام کریں، ورنہ اجر کے لیے، معنویت کے لیے یہ بے معنی چیزیں ہیں۔ ہر دور میں ہے، آج بھی ایسا طبقہ موجود ہے جو بلا معاوضہ کچھ بھی نہیں کرتا، بات بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی کا سلام لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اگر اس کے بدلے میں اسے توقع نہ ہو کہ کوئی چیز مجھے ملے گی اس سلام کے بدلے میں یا جواب کے بدلے میں۔ بنی اسرائیل کے اندر یہ بیماری موجود تھی، یہ خصلت ان کے اندر پیدا ہو گئی تھی کہ وہ طمع و لالچ و حرص شدید ان کے اندر تھی، اور ہر چیز کو وسیلہ قرار دیتے تھے مفادات کے حصول کے لیے، فوائد کے حصول کے لیے، اور ان فوائد کے بدلے میں ہر چیز کو جائز سمجھتے تھے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دین دیا انبیاء کے ذریعے، آسمانی کتابوں کے ذریعے سے، انہوں نے اپنی اس خصلت کی بنیاد پر جو ان کے مزاجوں میں گھر کر چکی تھی، ایک تہذیب کا حصہ بن گئی تھی، یا اس قوم کی ایک معروف خصلت بن چکی تھی، وہ دین میں بھی اس کو استعمال کرتے تھے کہ دینی امور بھی وہ بدلے معاوضے کے طور پر انجام دیتے تھے۔ یعنی کوئی بھی دینی عمل ہے، اگر دعا کرنی ہے تو اس کے بدلے میں کوئی چیز وصول کریں گے، کسی کو دینی مسئلہ بتانا ہے تو اس کے بدلے میں کوئی چیز وصول کریں گے، شرط رکھتے تھے باقاعدہ کہ یہ چیز ہمیں دو گے تو ہم آپ کے لیے یہ دینی عمل انجام دیں گے۔ اگر اللہ کا کوئی پیغام ہے، حکم بیان کرنا ہے تو اس کا بھی بدلہ لیتے تھے ان سے کہ یہ چیز ہمیں وصول ہو تاکہ ہم آپ کو اللہ کا حکم بتا سکیں۔ کوئی معنوی عمل ہو یا ظاہری عمل ہو، تعلیم سے تعلق رکھتا ہو، معنویت سے تعلق رکھتا ہو، ہر چیز کا انہوں نے بدل رکھا ہوا تھا کہ یہ بدل ہمیں ملے، اور وہ فائدہ ہوتا تھا، کوئی مادی فائدہ کسی بھی شکل میں، ممکن ہے وہ پیسوں کی شکل میں ہو، ممکن ہے وہ اجناس کی صورت میں ہو، وہ ممکن ہے کسی عمل کی صورت میں ہو، یا مختلف شکلوں میں فوائد موجود ہوتے ہیں۔ ان فوائد کو مد نظر رکھ کر وہ ہر کام انجام دیتے تھے، خصوصاً ان کے علماء جنہیں قرآن کریم نے معین کر کے، مشخص کر کے ذکر کیا ہے کہ یہ بغیر معاوضے کے کچھ بھی نہیں کرتے تھے، جبکہ جو سرمایہ ان کے پاس تھا اور اسے بیچ رہے تھے، فروخت کر رہے تھے، ثمن یعنی بدل رکھا ہوا تھا اس کے معاوضے کے طور پر، جن ہستیوں کے ذریعے، انبیاء کے ذریعے انہیں یہ معنوی ذخیرہ ملا تھا دین کا، کتاب آسمانی ہیں، آیات الہی ہیں، تعلیمات ہیں، اصول زندگی ہیں، یہ ساری چیزیں انہیں بغیر معاوضے کے ملی تھیں، ان سے معاوضہ نہیں لیا گیا۔ انبیاء کرام علیہم السلام جو بنی اسرائیل کے اندر خصوصاً مبعوث ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے، ان میں سے بعض کا جو بہت نمایاں شخصیات ہیں، اور ان تمام انبیاء نے اپنی امتوں کو آ کر جب پہلا پیغام دیا، آغاز کیا، بنی اسرائیل سے پہلے بھی یہی روش تھی انبیاء کی، اور بنی اسرائیل کے بعد بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک انبیاء کا ایک ہی وتیرہ تھا، ضابطہ ایک ہی تھا اللہ کی طرف سے کہ جو کچھ ہم اللہ کی طرف سے بعنوان نبی و رسول آپ کے لیے ہدایت لے کر آئے ہیں، علم لے کر آئے ہیں، نور و روشنی لے کر آئے ہیں، یہ اجرت نہیں ہے، اس کی کوئی بھی کسی اجرت یا بدلے اور معاوضے کے لیے نہیں ہے، یہ سب کچھ
بالکل مجانی ہے، فری ہے، بلا معاوضہ ہے. اس کا اجر اللہ سے ہوگا چونکہ اللہ نے اس کا اجر رکھا ہوا ہے، لیکن لوگوں سے اس کا کوئی اجر انہوں نے نہیں لینا. یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا عہد تھا، اور وہ یوں نہیں کہ انہوں نے دل میں یہ ٹھانی ہوئی تھی کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ماموریت کو انجام دیں گے اور اس کے بدلے میں کچھ وصول نہیں کریں گے. نہ، باقاعدہ لوگوں میں اعلان کرنا ضروری تھا. یعنی یہ بات لوگوں کو بتانا ضروری تھی، نہ کہ فقط خود عہد کر لے آدمی کہ میں نے یہ عہد کیا ہوا ہے کہ ان کاموں کے بدلے میں کوئی اجرت نہیں لوں گا، لیکن لوگوں کو نہیں بتایا ہوا. جب لوگ اجرت لے کر آتے ہیں تو اس وقت انسان انکار کر دیتا ہے کہ میں نے نہیں لینا. بلکہ پہلے سے ایک ضابطے کے طور پر لوگوں کو یہ بتانا ضروری ہے کہ ہم اس کام کے بدلے میں کوئی اجرت آپ سے نہیں لیں گے. لا اسألکم علیہ اجرا، یہ تمام انبیاء کا متفقہ موقف ہوتا تھا. شروع میں آغاز دعوت میں جب اپنا تعارف کرواتے تھے اور جب اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے، توحید کا پیغام لوگوں کو دیتے تھے، تو ساتھ یہ صراحت کے ساتھ کہتے تھے لا اسألکم علیہ اجرا. اور بعض جگہ آیات میں ہے ان اجریہ الا علی اللہ، ہمارا اجر تو فقط اللہ کے ذمے ہے. اگر ہے بھی اس کام کا کوئی اجر ہے تو وہ اللہ نے دینا ہے، اجرت اللہ سے لینی ہے، لوگوں سے نہیں لینی. خوب، یہ دونوں صورتیں موجود ہیں کہ انبیاء سے یہ تعلیمات بنی اسرائیل نے لیں، لیکن اجرت نہیں لی انبیاء نے ان سے. لیکن یہ جو کچھ انہوں نے انبیاء سے لیا، اس کو آگے اجرت وصول کرنا شروع کر دی، اس کی قیمت مقرر کر دی اور اس کا معاوضہ اور بدل مقرر کر دیا، اور اس بدل کے بعد یہ کام انجام دیتے تھے. اب قرآن نے ذکر کیا کہ اگر بدل لے کے اللہ کی آیات ان کو بتا دیں، چلیں آدھا کام ٹھیک کیا ہے انہوں نے کہ اللہ کی آیات پوری صحیح طریقے سے بتا دی ہیں، اور ہر چند اس صحیح کام کے بدلے میں انہوں نے لوگوں سے فائدہ بھی اٹھا لیا ہے. لیکن یہ خرابی اس سے زیادہ تھی ان کے اندر، وہ یہ کہ اللہ کی آیات کو توڑ مروڑ کر، تحریف کر کے، کتمان کر کے، ہیر پھیر کر کے، تلویث کر کے، گڑبڑ کر کے، حق کو باطل بنا کر، باطل کو حق بنا کر پیش کرتے، اور پھر اس کے بدلے میں فائدے بھی حاصل کرتے تھے. یہ ثمن، جو چیز بھی بدلے میں، کسی کام کے بدلے میں یا کسی شے کے بدلے میں رکھی جائے اس کو ثمن کہتے ہیں، جیسے ہم اردو میں قیمت کہتے ہیں. یہ قباحت بنی اسرائیل کے اندر رواج پا چکی تھی اور راسخ ہو چکی تھی، اور اس کی قباحت ختم ہو گئی تھی کہ مفادات کو انہوں نے شرط قرار دیا تھا. اپنے فائدے اور مفادات، لوگوں کو اگر کوئی دینی یا کوئی سماجی خدمات پیش کرتے تھے تو اس کے بدلے میں فوائد حاصل کرتے تھے، مفادات حاصل کرتے تھے. اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ قرآن میں کئی آیات میں ذکر کیا ہے کہ یہ کسی جگہ نہی کی صورت میں اور کسی جگہ خبر ہے کہ یہ کام یہ کرتے تھے یا تم کرتے تھے یہ کام. اس آیہ کریمہ میں ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، یہ ثمن قلیل وصول کرتے تھے لوگوں سے. اب جیسے بعض علماء نے، مفسرین نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ یہاں سے یہ مفہوم نہیں نکلتا اس آیہ کریمہ سے کہ ثمن قلیل کی نہی ہو رہی ہے یا مذمت ہو رہی ہے. اگر ثمن کثیر ہوتا تو پھر شاید بات درست ہے کہ اگر آیات اللہ کی بیچنی ہے تو بھاری قیمت میں اور بڑی قیمت میں بیچو. قلیل بیچنے میں اللہ کو اعتراض ہے اس بات پر. نہ، قلت و کثرت جو یہاں پر ذکر کی گئی ہے کہ ثمن قلیل میں بیچتے ہیں، اس وجہ سے نہیں ہے کہ مہنگی آیات ہیں انہیں سستا بیچتے ہیں یہ، بلکہ مقصود یہ ہے کہ یہ سرے سے مسمن ہے نہیں ہے دین، اس کی قیمت نہیں ہے، وصول نہیں کرنی، اجر نہیں ہے اس کا لوگوں سے مفادات
اس کے بدلے میں حاصل نہیں کرنے آپ نے، اور دین کے بدلے میں جو مفاد حاصل کرتے ہیں ظاہر ہے وہ ایک تو بہت ہی چھوٹے مفادات اور حقیر مفادات کی خاطر دین بیچتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ دین کو سستا مت بیچو، مہنگا بیچو، بلکہ مقصود یہ بیان کرنا ہے، ان کی یہ قباحت بیان کرنا ہے کہ بہت چھوٹے چھوٹے فوائد، چھوٹے چھوٹے مفادات کے بدلے میں اپنا دین چھوڑ دیتے ہیں، دین بیچ دیتے ہیں، دین چھپا دیتے ہیں، دین میں تحریف کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے فائدوں کی خاطر۔ ان کی یہ پستی ذکر کی جا رہی ہے، قلت دین کی ارزش یا دین کی قیمت کے طور پر نہیں ذکر کیا جا رہا کہ قلیل نہ ہو، کثیر ہو، نہ، یہ ان کے عمل کی قباحت ذکر کی جا رہی ہے کہ یہ اتنے گھٹیا لوگ تھے کہ چھوٹے چھوٹے فائدوں کے بدلے میں دین بیچ دیتے تھے۔ یہ چھوٹے چھوٹے فائدے جو انہیں روزمرہ ضرورت پڑتے تھے ان کی خاطر یہ اپنا دین ترک کر دیتے تھے، چھوٹے چھوٹے فائدوں اور چھوٹے چھوٹے مفادات کی خاطر۔ یہ عامل یا اس فاعل کی قباحت بیان کی جا رہی ہے ثمن قلیل سے، نہ کہ دین کی ویلیو جو ہے وہ تعین کی جا رہی ہے کہ وہ زیادہ تھی اور یہ سستا بیچتے تھے۔ یعنی یہ وہ کم ظرف لوگ تھے جو چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے یہ اپنا دین چھوڑ دیتے تھے، یا دین میں تحریف کرتے تھے، یا دین میں کتمان کرتے تھے، یا دین میں تلبیس کرتے تھے، لوگوں کی مرضی کا بنا کر چھوٹے چھوٹے فوائد کی خاطر یہ کام کرتے تھے۔ اور پھر اس قباحت نے بنی اسرائیل سے ہر غلطی کروائی، ہر خطا کروائی، اور یہ قباحت ظاہر ہے آیات الہی کو بیچنا، یہ عوام نہیں کر سکتے۔ یہ تجارت ثمن قلیل میں فوائد کے بدلے میں دین بیچنا، دین فروشی، یہ علماء کا کاروبار ہے، چونکہ عوام کے پاس تو دین بیچنے کے لیے ہوتا نہیں ہے، خود نہیں سمجھتے، تو لوگوں کو کہاں سے بتائیں گے وہ، یا فائدے اٹھا کر لوگوں کو دین کی تعلیمات لوگوں کی مرضی کے مطابق دیں۔ یہ تو عوام کا کاروبار ہو ہی نہیں سکتا، یہ صرف علماء کرتے ہیں۔ اور یہ وہ عمل ہے جو بنی اسرائیل سے زیادہ شدت کے ساتھ، وسعت کے ساتھ، کثرت کے ساتھ یہ مسلمانوں کے اندر رائج ہو گیا ہے، اور خصوصاً آج کا دور شروع سے ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں سب، رسول اللہ بھی یہ فرماتے تھے لا اسألکم علیہ اجرا، اور رسول اللہ کے جو شاگردان تھے، صحابہ تھے، اہل البیت تھے، ان کا بھی یہی اصول تھا کہ لا اسألکم علیہ اجرا، اور اس پر نہیں لیتے تھے اجر۔ وہ دین کی تعلیم پر، دین کی تبلیغ پر، دین کی تشریح پر، دین کے حفاظت پر، دین کے دفاع میں وہ لوگوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے تھے۔ دین نے خود ان کے لیے ظاہر ہے معاش، دین کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے، لوگوں کی معاش، علماء کی معاش، حکمرانوں کی معاش، مختلف طبقات، مجاہدین کی معاش۔ دین نے اس معیشت کے لیے پورا نظام بنایا ہے کہ نظام معیشت الگ ہے، اور دین کے فرائض، دین کے واجبات وہ ایک علیحدہ مضمون ہے۔ معیشت کا ذریعہ نہیں بنانا دین کو، دینی واجبات و دینی فرائض یہ فوائد کے بدلے میں انجام نہیں دینے۔ فرائض، کوئی بھی فریضہ، یہ فتویٰ بھی ہے تمام علماء کا، یہ فتویٰ ہے کہ فرائض کے بدلے میں کوئی چیز لینا حرام ہے۔ جو فریضہ بنتا ہے کسی کا، مثلا جنازہ پڑھانا یہ فریضہ ہے، واجب ہے، یہ واجب کفائی ہے، تو انسان جنازے کے پیسے نہیں لے سکتا۔ اسی طرح باقی جو فرائض دینی ہیں، جو عبادی فرائض ہیں اور جو غیر عبادی فرائض ہیں، ان کا معاوضہ نہیں ہے، فائدہ نہیں ان کے بدلے میں آپ حاصل کر سکتے۔ بنی اسرائیل کے دین میں بھی یہی تھا، اور اسلام میں بھی، قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی ضابطہ مقرر فرمایا ہے۔ تو جو لوگ
دینی امور انجام دیتے ہیں یا سماجی امور یا اجتماعی امور انجام دیتے ہیں تو ان کی معیشت کا کیا ذریعہ ہوگا، وہ اپنی جگہ علیحدہ ہے۔ جس طرح عام لوگوں کی معیشت کا اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، انتظام کیا ہے، اسی میں اس طبقے کی بھی معیشت کا نظام و انتظام ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاشی ضروریات دوسروں سے زیادہ تھیں، چونکہ دوسرے عموماً عام طور پر لوگ ایک فیملی تھی، ایک خاندان تھا، ایک بیوی تھی، بچے زیادہ ہوتے تھے لیکن زیادہ تر کی زوجہ ایک تھی۔ بعض ایسے تھے جن کی 2 یا 2 سے زیادہ اور زیادہ سے زیادہ 4 تک تھیں، کم لوگ تھے جن کی 4 بیویاں تھیں بیک وقت، اور رسول اللہ کے ہاں زیادہ تھی، کثرت تھی، اور 9 بیویاں بیک وقت رسول اللہ کی موجود تھیں، اور 9 بیویوں کے خرچے اور ان کے الگ رہائش اور ان کی الگ ضروریات ساری، اس حوالے سے دیکھیں تو رسول اللہ کی معیشتی ضروریات عام آدمی سے زیادہ تھیں، لیکن رسول اللہ اس کے باوجود دین سے یہ معیشت نہیں حاصل کرتے تھے، تبلیغ کے بدلے میں لوگوں سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کرتے تھے، بلکہ دین کے اندر جو نظام ہے، یعنی ایک ہی نظام ہے، نہ کہ 2 نظام ہیں، کہ انبیاء کی معیشت کا الگ نظام ہو، صحابہ کی معیشت کا الگ نظام ہو، عام عوام کی معیشت کا الگ نظام ہو، ایک نظام ہے، اس پہلو سے یہ سارے برابر ہیں، معاشی ضروریات کے لحاظ سے یہ سارے یکساں ہیں۔ بیت المال تھا، بیت المال یعنی ساری آمدن جتنی بھی ہوتی تھی بیت المال میں جاتی تھی، اور ضروریات ساری سب کی بیت المال سے پوری ہوتی تھی۔ وہ لوگ مثلا رسول اللہ جن کا مقام و مرتبہ و درجہ سب سے اعلیٰ ہے، اور وہیں پر ایک فرد ہے جو نہیں کرتا، نہ دین کی خدمت کر رہا ہے، کچھ بھی نہیں کرتا، یا بیمار ہے یا معذور ہے، یا اگر بیمار معذور نہیں بھی ہے لیکن کوئی دین کی راہ میں کوئی بڑے کام بھی نہیں کر رہا، معیشت اس کو بھی اتنی ملنی ہے، ضرورت اس کی بھی یہی ہے کہ یہ اس کا حق ہے جو بیت المال کے اوپر ہے۔ بیت المعیشت کے لحاظ سے درجہ بندی نہیں کی ہوئی تھی کہ جو زیادہ محنت کرتے ہیں ان کو زیادہ ملے، جو کم محنت کرتے ہیں ان کو کم ملے، بیت المال میں سب کا مساوی حصہ تھا۔ اور یہ بعد میں رسول اللہ کے بعد جب خلفاء کا زمانہ تھا، جس دور کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے، یعنی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت تک یہی نظام رہا۔ پھر اس کے بعد امیر المومنین علیہ السلام کی حکومت کے بعد جو آ گیا، فرق ڈالا گیا، یا جو بنیادی نظام میں تبدیلیاں آئیں، ان میں سب سے نمایاں تبدیلیاں اسی معیشتی نظام میں آ گئیں کہ بیت المال محور جو معیشت تھی وہ انفرادی معیشت میں تبدیل ہو گئی۔ البتہ اس کی بنیادیں خلافت راشدہ کے زمانے میں ہی پڑ چکی تھیں، یعنی اسی وقت سے لوگوں کو اپنے ذاتی اموال بڑھانے کا موقع دے دیا گیا تھا، اور انہوں نے املاک جائیدادیں بنا لی تھیں۔ جب امیر المومنین نے اقتدار سنبھالا تو بہت ساری جائیدادیں تھیں جو امیر المومنین نے واپس کی، یعنی دوبارہ اس کو بیت المال کا حصہ بنایا۔ مہلت نہیں ملی، ساری نہیں بنا سکے، لیکن جو قرب و جوار میں تھے، قریب تھے، وہ سارے املاک بیت المال کے واپس بیت المال میں کیے، اور اعلان بھی کر دیا کہ یہ بیت المال اگر عورتوں کا جہیز بن گیا ہے تو میں وہاں سے بھی اس کو واپس بیت المال میں پلٹاؤں گا۔ اور شروع خلیفہ کے گھر سے کیا، خلیفہ سوم کے دارالامارہ میں جا کر باقاعدہ آڈٹ افیسر بھیجے، اور انہوں نے جا کر خلیفہ کے اموال اور بیت المال سے لائے ہوئے اموال سب لسٹ بنائی، فہرستیں بنائیں، اور اس میں جتنا بیت المال کا سامان تھا ان کے گھر میں وہ سارا بیت المال میں واپس پلٹایا۔ اور یہیں سے پھر امیر المومنین کے خلاف بغاوتیں اور شورشیں شروع ہو گئیں۔ سب سے بڑا عامل امیر المومنین کے زمانے کے لوگوں نے بھی یہی تشخیص دیا تھا، اور بعد میں مورخین نے اور تاریخی تجزیہ کرنے والوں نے بھی یہی قرار دیا کہ امیر المومنین نے جو سختی بیت المال کے حوالے سے کی، اس نے دوستوں کو دشمن بنا دیا اور اپنوں کو بیگانہ بنا دیا، غیر بنا دیا اور مخالف بنا دیا۔
خوب یہ نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، قرآن میں بھی ہے، رسول اللہ کے زمانے میں قائم بھی ہو گیا تھا، خلفاء کے زمانے میں بھی اس پر عمل ہو رہا تھا کہ لوگ زیادہ تر دین کی خدمت کر رہے ہوتے تھے، لیکن معیشت کا کوئی مسئلہ انہیں درپیش نہیں تھا۔ پھر جب بعد سے یہ نظام ختم ہوا، خراب ہوا، تو اس وقت سے دین بھی معیشت کا ذریعہ بن گیا، اور بلکہ دوسرے منابع سے زیادہ دین استعمال ہونے لگا، معاش کا وسیلہ و ذریعہ بن گیا۔ اور پھر یہ خرابی دوبارہ کبھی موقع نہیں ملا۔ کچھ حکمرانوں نے آ کر گزشتہ حکمرانوں کی غلطیاں، خرابیاں ٹھیک کیں، لیکن یہ نہیں کر سکے۔ یہ خرابی جو پیدا ہو گئی تھی کہ معیشت کا نظام اسلامی دینی بنیادوں سے ہٹا کر، عدل کی بنیادوں سے ہٹا کر اس مالکانہ نظام میں تبدیل کر دیا گیا، سرمایہ داری نظام میں تبدیل کر دیا گیا، جاگیرداری نظام میں تبدیل کر دیا گیا۔ یعنی باقاعدہ طور پر یہ بات تاریخوں میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی مہاجر صحابہ جو مکہ سے مدینہ آئے تھے، ان میں سے کئی ایسے تھے جنہیں اصحاب صفہ کہا جاتا ہے، یعنی نادار ترین طبقہ، جن کے پاس روزمرہ کی ضروریات بھی نہیں تھی پوری۔ یعنی کپڑا، ایک جوڑا کپڑا نہیں تھا، وہ سطر واجب نہیں ہوتا تھا، وہ مستعار لے کے دوسروں سے پیراہن زیب تن کر کے نماز پڑھتے تھے، پھر فارغ ہو کے دوسرے کو دے دیتے تھے، اور جو لباس نماز کے لیے درکار ہے وہ اتنا نہیں تھا ان کے لیے، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، رہنے کے لیے نہیں تھا۔ یہ صفہ، یہ جو تھڑا یا تھلا تھا، یہ ان کا رہائش گاہ یہ تھی، وہ چوراہا مسجد کے ساتھ جو ابھی مسجد کے اندر ہے، یہ ان کا اقامت گاہ تھی یہ لوگ۔ اور انہی میں سے بعض اصحاب صفہ میں سے جب وفات ہوئی ان کی خلافت راشدہ میں یا اس کے بعد بنو امیہ کے زمانے میں، تو ان کے اموال اتنے زیادہ تھے ان کے پاس کہ ان اموال کو تقسیم کرنے کے لیے مزدور بلائے گئے، کاریگر اور لیبر بلائے گئے، جنہوں نے آ کر سونا چاندی ان کا توڑا، تقسیم کیا، اس کے حصے بکھرے بنائے۔ مزدور کئی دن آ کر باقاعدہ ان کے اموال کو جدا کر رہے ہوتے تھے۔ بوریاں سکوں کی، درہم و دینار کی اتنی زیادہ تھیں، ڈھیر لگے ہوئے، وہ ڈھیر عام آدمی اٹھا بھی نہیں سکتا تھا اس کو، اور ان کی اولاد میں وہ تقسیم ہوا، بیت المال میں واپس نہیں ہوا۔ یہ اتنے بڑے جاگیردار، یہ کل وہی اصحاب صفہ تھے۔ یہ تو یہ جو فرق پڑا ہے، یہ بیچ میں اس وجہ سے پڑا ہے کہ جو معیشت کا نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنایا تھا، وہ نظام تبدیل ہو کر جاگیرداری یعنی جاگیر سازی، سرمایہ سازی، ثروت اندوزی میں تبدیل ہو گیا۔ اور جب انہیں موقع دیا گیا ثروت اندوزی کا، تو انہوں نے کیا یہ کام، اور دین کے عناوین سے کیا، دینی ذریعوں سے کیا۔ بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات پہ سرزنش کی ہے، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ اگر کوئی دین کا حاکم بن جاتا ہے اور اس کے اختیار میں تمام دینی دولت، ثروت، جیسے خلفاء تھے، خلفاء کے ہاتھ میں خصوصاً جب قلمرو اسلامی سلطنت کی بہت پھیل گئی، براعظموں میں پھیل گئی، تو بے تحاشا، بے حساب ثروت مسلمانوں کے بیت المال میں آئی۔ اس بیت المال میں خلیفہ کا یا حاکم کا کتنا حق ہے؟ وہی 2 روٹیاں جو دوسرے کا حق ہے، جو ایک معمولی آدمی کا حق ہے، خلیفہ کا بھی اتنا ہی حق ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، بائیں کہ سارا دار و مدار حکومت کا اس کے اوپر ہے۔ لیکن یہ اپنی ذات کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے اتنا ہی حق بیت المال میں رکھتا ہے جتنا ایک عام آدمی رکھتا ہے۔ یہ دین کا بنایا ہوا نظام تھا، جو بعد میں آزاد ہو گیا۔ آزاد ہونے کے بعد ثروت اندوزی، سرمایہ اندوزی اور ذخیرہ سازی، جاگیر سازی میں تبدیل ہوا، اور پھر اس میں رکے نہیں لوگ، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا کسی نے،
اور اتنی ثروت اندوزی کی کہ پھر ان کی ثروت حساب کتاب سے باہر ہو گئی اور بیت المال سکڑ کے ختم ہو گیا. وہ حاکم کا اور حاکم کے خاندان کی ذاتی ثروت میں تبدیل ہو گیا. بیت المال جس میں لوگوں کا حق ختم ہو گیا، لوگ خود اپنی معیشت کا خود اہتمام کریں، خود انتظام کریں. حکومت نے، دولت نے، مملکت نے نہیں کرنا ان کے لیے. یہ آہستہ آہستہ یہ خرابی پیدا ہوئی. بس یہ جو عموماً ایک جواز پیش کیا جاتا ہے آیات الہی، یعنی دین فروشی کا ایک جواز جو آج کی نسل پیش کرتی ہے کہ ہماری معیشت کا کیا انتظام ہوگا. حباب کی معیشت دین فروشی سے نہیں چلنی. یہ جرم ہے، یہ ممنوع ہے اور یہ بنیادی قباحت ہے. بنی اسرائیل جو بگاڑ پیدا ہوا ان کے اندر، یعنی نعمتیں بھول گئے، عہد معاہدے بھول گئے، اور اسی طرح قرآن کو نہیں مان رہے، رسول اللہ کو نہیں مان رہے، واضح نشانیاں اللہ کی نہیں مانتے، قبول نہیں کرتے، اطاعت نہیں کرتے. اصل بنیادی انحراف کیا تھا ان کے اندر؟ بنیادی انحراف یہ تھا کہ دین وسیلہ بن گیا تھا ان کی معیشت کا. دین فروش بن گئے تھے. اب ظاہر جو دین فروش بن جائے وہ دین کی اطاعت میں تو نہیں آتا، اس کی آمدن ختم ہو جاتی ہے. وہ سارے فائدے دین کے نام پر حاصل کر رہے تھے، جو آج مسلمانوں میں بنی اسرائیل کی نسبت کہیں زیادہ شدید تر ہے. کہ ہم اگر دیکھیں تو دین کے ذریعے سے جو معیشت بنی ہوئی ہے، یعنی دین کے نام پر جو فوائد ہیں، وہ سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں. وہ سارے فوائد ذاتی ملکیت میں تبدیل ہو جاتے ہیں. پھر وہ وراثت میں اولاد کے نام جاگیریں ساری منتقل ہو جاتی ہیں. یہ بنیادی دین فروشی میں یہ قباحت ہے. دین فروشی اشترا بآیاتی ثمنا قلیلا کا مطلب یہ ہے، یعنی یوں نہیں کہ غلط کام یہ تھا کہ دین صحیح بتاتے ہیں صرف فائدہ حاصل کرتے ہیں. یہ دین فروشی نہیں ہے. فائدوں کی خاطر دین چھپاتے ہیں، فوائد کی خاطر دین بگاڑتے ہیں، فوائد کی خاطر تلبیس کرتے ہیں، حق و باطل اور باطل کو حق کر کے پیش کرتے ہیں. چونکہ معاوضہ اسی صورت میں ملتا ہے، ثمن اسی صورت میں ملتی ہے. جو آج مثلاً ہم دیکھیں اپنی قوم کے اندر، اپنے معاشرے میں جو فیسیں شمار ہوتا ہے، وہ معاوضہ جو فیس کے طور پر دیا جاتا ہے، یہ سارا اسی کا حصہ ہے. اور ظاہر فیس دینے والا، مجالس کی فیس دینے والا مذہبی مجالس ہیں، دینی مجالس ہیں، اور اس میں سب کے سب شامل ہیں. علماء بھی شامل ہیں، ذاکرین بھی شامل ہیں، خطباء بھی شامل ہیں، اور باقی طبقات بھی اس کا حصہ بن گئے ہیں. جو فیسیں دیتے ہیں، فوائد آپ کو پہنچاتے ہیں دین کے کاموں میں، تو وہ دین اپنی مرضی کا لیتے ہیں. وہ دین اللہ کی مرضی والا نہیں لیتے، اس کی کوئی فیس نہیں دیتے. فیس اس کی ہے، فائدہ اس دین کا ہے جو ان کی مرضی کا ہو، ان کی سہولت کا ہو. یعنی ایسا دین جس میں لوگوں کو سہولت ملے، جیسے لوگوں کو بھی کچھ فائدہ ملے، دین کے نام پر کوئی دنیاوی ان کو سہولت ملے. اور یہ فائدے سماجی فائدے بھی ہو سکتے ہیں، سیاسی فائدے بھی ہو سکتے ہیں، اور اجتماعی فائدے بھی ہو سکتے ہیں، مادی فوائد بھی ہو سکتے ہیں، اور اسی طرح منصب یا مواقع، فرصتیں فائدے کے طور پر حاصل ہو سکتی ہیں. یعنی لوگوں کو دین بیچے انسان، دین فروخت کرے، اور اس کے بدلے میں انسان کو مختلف مواقع دیے جائیں، انسان کو یا اس کے متعلقین کو، اس کے رشتہ داروں کو، اس کے خاندان کو، اس کی اولاد کو یہ مواقع دیے جائیں دین فروشی کے بدلے میں. خوب یہی نظام ہے آج بن گیا ہے. آج عملی طور پر اگر ہم دیکھیں تو وہی جو بنی اسرائیل کی بنیادی قباحت تھی وہ شدید تر ہو کر مسلمانوں کے ہاں قائم ہو چکی ہے. یہ صورتحال جس کو چونکہ تقدس تھا، بنی اسرائیل جب دین بیچتے تھے تو یہ ایک بہت بڑا، اس کو ایک بہت بڑی خدمت دینی قرار دیتے تھے، یہ دین فروشی کو. اور وہ جو کچھ لوگ ان کو پہنچاتے تھے، دیتے تھے، لوگ ان کو دے کر خود احساس کرتے تھے کہ ہم نے کوئی بڑا متبرک کام کیا ہے. ان دین فروشوں کو جو ہم نے دیا ہے تو ہم بخشے بھی گئے ہیں، چونکہ لوگوں کو تلقین یہ کی گئی تھی کہ جو پیسہ ہمیں دیتے ہو
جو فوائد ہمیں دیتے ہو، جو مفادات آپ ہمیں پہنچاتے ہو، اس کے بدلے میں اللہ کے ہاں آپ کے درجات بڑھ رہے ہیں، اللہ کے ہاں آپ کا مقام بڑھ رہا ہے، بہشت میں آپ کا مقام بڑھ رہا ہے۔ یا آج مسلمانوں کو جو تلقین کی جاتی ہے کہ رسول اللہ کے ہاں آپ کا درجہ بڑھ رہا ہے، اہل البیت کے ہاں آپ کی بڑی قیمت بڑھ رہی ہے، اور اجر معنوی اور اخروی آپ کا بڑا بڑھ رہا ہے، جو ذاتی فوائد ہمیں پہنچا رہے ہو، یعنی مذہبی شخصیات کو، مذہبی پیشواؤں کو، یا مذہبی مبلغین کو، یا مذہبی خطباء کو، یا مذہبی مبلغین کو، اور لوگ اس معاوضے سے اور اس اجر سے، اس سمن پہ بہت خوش ہیں کہ ہماری نجات کا ذریعہ یہی سمن ہے، یہ فوائد ہیں جو ہم دینی لوگوں کو یا مذہبیوں کو پہنچا رہے ہیں۔ یہ اصل قباحت تھی جو قرآن نے یہاں پر نشاندہی کی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ اور یہ بڑی اہم بات ہے، کچھ آیات بعد میں اسی سورہ مبارکہ بقرہ میں چند آیات بعد آنے والی ہیں، وہاں قرآن کریم نے یہ مطلب کھول کے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آیا 75 میں ہے، افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے مدینہ یثرب ہجرت کر کے گئے تو ایک بہت ہی خوشحالی کا احساس رسول اللہ کے اندر بھی تھا اور صحابہ کے اندر بھی تھا۔ تطمعون ان یؤمنوا، اور وہ کیا تھا؟ ایمان کی طمع، ایمان کی خواہش، ایمان کی امید، آرزو، کہ جو ہی ہم مدینہ پہنچیں گے تو وہاں بیٹھا ہوا طبقہ وہ فوراً دین کا حصہ بنے گا۔ اور چونکہ وہ مضبوط طبقہ تھا، مالی معیشتی طور پر بھی اور اجتماعی سماجی لحاظ سے، یہود مدینہ کے بائیں کے مشرکین کی نسبت تعداد میں قلیل تھے، لیکن باقی سماجی بنیادوں کے حوالے سے وہ زیادہ مضبوط تھے، ان کے پاس وسائل زیادہ تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ امید تھی کہ جو ہی ہم جائیں گے ان کے سامنے پیغام پیش کریں گے، یہ فوراً ایمان لے آئیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدھا کام تو ہوا ہے، انجام شدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ سابقہ انبیاء کے ماننے والے ہیں، یہ آسمانی کتابوں کے پیروکار ہیں، ماننے والے ہیں۔ اس لیے توقع و طمع و شدید خواہش رسول اللہ کی تھی۔ اور قرآن فرمانا کہ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، آیا آپ یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ یہ آپ پر ایمان لے آئیں گے؟ وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، جبکہ انہوں نے آپ پہلی دفعہ انہیں کلام خدا نہیں پیش کر رہے، اس سے پہلے ان کے نبیوں نے ان کو تفصیل کے ساتھ پیغام خدا دیا ہے، اور ان کے ایک فریق نے سنا ہے اللہ کا کلام، پھر اس کو بدلا ہے، اس میں ہیر پھیر کیا ہے، یحرفونہ، تحریف کی ہے، اور سمجھنے کے بعد من بعد ما عقلوہ، اس پیغام کو سمجھ کر پھر اس میں تحریف کیا، رد و بدل کیا ہے، اور جانتے ہوئے یہ کام کیا ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہی ہم جائیں گے آپ فوراً ایمان لے آئیں گے، یہ آج بھی یہ توقع ہے۔ مثلاً آج بھی انقلاب اسلامی جب رونما ہوا تو سب کو یہی توقع تھی کہ مذہبی طبقہ، دیندار طبقہ، علماء فوراً اس انقلاب کے ساتھ مل جائیں گے، لیکن ایسے ہوا نہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے سماجی بنیادوں کے پر سمجھنے کے لیے، یعنی ہم اس کو عدالتی بنیادوں پر نہ سمجھیں، قضاوت نہ کریں، اس میں اس پہلو سے نہ سمجھیں، چونکہ ہم بہت سارے مسائل کا جائزہ قرآن جو لیتا ہے ہم اس پہلو سے نہیں لیتے، ہم فوراً یا پولیس کے انداز میں مسئلے کی تحقیق کرتے ہیں، تجزیہ، یا قاضی کی حیثیت سے، یعنی سزا فوراً جرم اور قصوروار ٹھہراتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں سزا کا،
جبکہ قرآن ایسے نہیں کر رہا. قرآن سزا کے لیے بھی حکم کرتا ہے، لیکن پہلے معاملہ فہمی کہ یہ بگاڑ پیدا کیسے ہوا ہے، وجود میں کیسے آیا ہے، یہ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہیں مانتے. یہی چیز یہاں ذکر کرنے کے بعد پھر اسی سورہ مبارکہ بقرہ میں ہی اس کا اگلا حصہ بھی خداوند تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. وہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں گئے تو پہلے یہ یہود مشرکین کو طعنے دیتے تھے کہ تم بت پرست ہو، ہم اہل کتاب ہیں، ہم مذہبی لوگ ہیں، تم بے دین لوگ ہو، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماننے والے ہیں، تم بتوں کے ماننے والے ہو، اور طرح طرح کے طعنے ان کو دیتے تھے وہ. اور پھر انہیں کہتے تھے کہ آپ صبر کرو، ہمارے نبی کو جن کی بشارت ہمیں دی گئی ہے انہیں آنے دو، انہوں نے اسی سرزمین میں آنا ہے، انہیں آنے دو، پھر ہم تمہارا حساب اس وقت دیکھیں گے کیا ہوگا. اور پھر وہ وقت آ گیا، وہ نبی جن کے یہ انتظار میں تھے وہ نبی وہاں پہنچ گئے جن کا نام لے کر یہ فخر کرتے تھے اور مشرکین کو طعنے دیتے تھے. مشرکین سارے مسلمان ہو گئے اور اہل کتاب میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں ہوا. کیا بنیادی فرق تھا کہ بائیں کے یہ آدھا سفر تو طے کیے ہوئے تھے، یعنی توحید سے آشنا تھے، آخرت کا تصور ان کے پاس تھا، وحی کو سمجھ چکے تھے، نبوت رسالت کا مسئلہ حل شدہ تھا ان کے لیے. مشرکین کا بھی تعجب ہی ختم نہیں ہوا کہ ہم میں سے ایک آدمی کیسے، ہمارے قبیلے کا ہی ایک فرد اٹھ کے نبی کیسے بن سکتا ہے، اس پر وحی کیسے نازل ہو سکتی ہے. وہ ابھی اس تذبذب میں تھے، جبکہ ان کے لیے یہ مسائل سارے حل شدہ تھے، چونکہ یہ پہلے سے انبیاء کے خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے اور قبائل سے تعلق رکھتے تھے. لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ ہٹ درم رہے، نہیں مانا انہوں نے. جیسے آج بھی وہ طبقے جو دینی زیادہ پہچان تشخص رکھتے ہیں وہ عموماً دین کی دعوت نہیں قبول کرتے. اس کی وجہ کیا ہے کہ قرآن نے فرمایا کہ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کو اپنی معاش کا ذریعہ بنا لیا ہے. یہ کبھی بھی حق تسلیم نہیں کریں گے، سمجھتے ہوئے من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، جانتے ہوئے، آگاہی رکھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے بھی نہیں مانیں گے یہ، چونکہ پہلے بھی انہوں نے دین کا انکار کیا ہے. اس لیے یہ بہت اہم نقطہ ہے جو قرآن کریم نے تکراراً بیان کیا ہے. ایک دفعہ نہیں، متعدد آیات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ آیات الہی کے بدلے میں فائدے اٹھانا چھوڑ دو. یہ چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے دین چھوڑ دیتے ہو، چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے آپ دین بگاڑ دیتے ہو، چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے آپ اپنے فرائض ترک کر دیتے ہو، یا حق لوگوں کو نہیں بیان کرتے، حق اور باطل کو آپس میں ملا دیتے ہو تاکہ تمہیں چھوٹے چھوٹے فائدے حاصل ہوں. یہ بنیادی بگاڑ ہے جو قرآن کریم نے اس معاشرے اور اس سماج میں ذکر کیا ہے، جسے مثال بنا کر عبرت کی مسلمانوں کی کتاب میں، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ اے بنی اسرائیل، یاد کرو اللہ کی نعمتیں، وفا کرو اللہ کے عہد، اور رہبت صرف میری اختیار کرو. اب ان کے اندر رہبت تھی لیکن اللہ کی نہیں تھی، دوسرے عوام کی رہبت تھی، لوگوں کی اور دنیا کی، اور ان کی خوف ان کے دلوں کے اندر تھا، اللہ کی رہبت نہیں تھی. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، یہ چھوٹے چھوٹے فائدوں کے خاطر اللہ کا دین نہ بیچو تم. چونکہ انبیاء جب آئے ہیں تو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ لا اسألکم علیہ اجرا، اجرت والا کام یہ نہیں ہے. اجرت والے کام دین نے خود بیان کیے ہیں، اجرت کو جائز قرار دیا ہے، اجرت کو لازم و واجب قرار دیا ہے کہ اگر کوئی تمہارے لیے کوئی کام کرتا ہے تو اس کی اجرت اس کو حتماً ادا کرو. لیکن وہ دینی فرائض نہیں ہیں، ان پر اجرت نہ رکھی گئی ہے، نہ آپ لے سکتے ہیں، اور نہ یہ معیشت یا یہ فوائد آپ جمع کر کے اور اس کے بدلے میں دین فروخت کرنا شروع کریں. یہ بنیادی بگاڑ ہے. اس کو قرآن نے بھی کھولا ہے کہ مثلاً تفرقہ، امت کے اندر تفرقہ ہے، مسلمانوں میں تفرقہ ہے. تفرقے کی بنیاد کیا ہے؟ فرقے.
فرقوں کی بنیاد کیا ہے؟ بزرگان کیوں فرقہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ مالی فوائد، یہ ثمناً قلیلہ، فوائد، چھوٹے چھوٹے فائدوں کی خاطر الگ سے اپنا فرقہ بنایا ہے اور الگ سے لوگوں کو اپنے گرد جمع کیا ہے اور ان کو اسی تفرقے کے اوپر اکسایا ہے، قائم کیا ہے اس کو. حتیٰ بظاہر ایک جہاں فرقہ بھی نہیں ہے، مثلا تشیع ایک فرقہ سمجھا جاتا ہے، اس فرقے کے اندر بھی پھر آگے یہی ثمناً قلیلہ کا نظام شدت کے ساتھ جاری ہے. اور جو بھی کوئی شخصیت بنتی ہے، علمی شخصیت بنتی ہے، اس علمی شخصیت کا سارا علم اور ساری حیثیت اس کی وہ ثمناً قلیلہ کے اوپر متمرکز ہو جاتی ہے. یعنی آخرکار اس کی ساری محور جو اس کی علمیت کا اور اس کی تحقیق کا اور تدین کا محور سارا یہی بن جاتا ہے. پھر وہ بھی ایک فرقے کی حیثیت حاصل کر لیتا ہے اور یہاں سے پھر تقسیم شروع ہو جاتی ہے. لوگ بٹ جاتے ہیں، کوئی کسی شخصیت کے پیچھے، کوئی کسی شخصیت کے پیچھے. کیوں یہ الگ الگ ان کو صحیح جو آپ کی طرف آتا ہے اس کو صحیح جہت کیوں نہیں بتاتے؟ اگر ایک شخص آپ کی طرف آتا ہے کہ میں آپ کا پیروکار ہوں تو اس کو بتاؤ کہ آپ کس کی پیروی کرو. اس وقت دین کا تقاضا یہ ہے کہ اس مرکز کی یا اس رہنما کی پیروی کرو آپ. یہی وہ بنیادی مسئلہ ہے جس کو قرآن نے پیش کیا ہے، لیکن ہم اسے گما کے دوسری طرف لے جاتے ہیں. جب دوسرے لوگ، بے دین لوگ اس چیز کو تجزیہ کرتے ہیں تو وہ زیادہ تلخی کے ساتھ کرتے ہیں، جو پھر انکار و کفر و ارتداد تک بات کو لے جاتے ہیں آگے، اور اس کو لوگ دیکھ کر بہت مایوس ہوتے ہیں. یہاں بھی ہے کہ قرآن نے اس موضوع کو یہاں چھوڑ نہیں دیا، آگے ہے کہ جب اے اہل کتاب او ہم آپ کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کریں، اور ہم احبار اور رہبان کو ہم رب ارباب نہیں منائیں گے. یعنی حبر اور راہب ہمارے ارباب نہیں ہوں گے، چونکہ ان کے ہاں یہ اربابیت تھی، مومنین اس اربابیت سے آشنا نہیں تھے. تو انہوں نے کہا کہ اگر تمہارے ہاں اربابی کا نظام ہے، دینی اربابی، مذہبی، چونکہ حبر اور راہب یہ پیشوا تھے، مذہبی پیشوا. حبر یہود کے پیشوا اور راہب مسیحیت کے پیشوا تھے، اور یہ پیشوا ارباب تھے. اب مسلمانوں نے کہا کہ ہم آپ سے سمجھوتا کرنا چاہتے ہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ان سے قربت اختیار کرو، لیکن ایسا نہ ہو کہ وہ اربابیت تمہارے اندر بھی شامل ہو جائے. تمہارے بھی بزرگان ارباب، وہ کہیں ان کے ارباب ہیں، ان کے حبر ارباب ہیں، ان کے راہب ارباب ہیں، ہمارے بزرگان ارباب کیوں نہیں ہیں؟ اور یہ ارباب بن گئے بعد میں. جو قرآن نے کہا تھا کہ شرط رکھو کہ ہم اللہ کی بندگی کریں گے اور حبر و راہب کو ارباب نہیں بنائیں گے، یہ قرآن نے شرط رکھی تھی. یعنی مسلمانوں کو ہر صورت میں اس مذہبی اربابیت سے بچانا تھا جو نہیں بچ سکے، اور بنی اسرائیل کی نسبت شدید اربابیت کا گرفتار ہو گئے، اور آج انہی ارباب کے بندے ہیں مسلمان دینی جذبے کے ساتھ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین دیا ہے وہ الگ رکھ دیا ہے، اور ثمن قلیل کے بدلے میں یہ ساری خرابی اور بگاڑ سارا پیدا ہوا ہے. باقی بات نہیں. صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ